للہ ہے۔ انسان کی طبیعت میں محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت ہوتی ہے، گھومنے پھرنے کی محبت ہوتی ہے، کھانے پینے سے پیار ہوتا ہے لوگوں کو، ہوتا ہے، یہ انسانی وصف ہے۔ لیکن اہل ایمان کی یہ وصف ہے کہ وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اپنے رب سے کرتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے اللہ سے کرتے ہیں۔ تو جو اپنے خدا کے قریب ہوتا ہے، قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ بہت کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا اس کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بندہ جو خدا کی معرفت کو پا لیتا ہے، وہ تھوڑی بھی عبادت کرے وہ خدا کی بارگاہ میں زیادہ قبول ہوتا ہے۔ انسانی طبیعت ہے۔ اب یہ طبیعت بنتی کیسے ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی طبیعت میں خاندان کا اثر ہوتا ہے کہ جس خاندان میں بچہ پیدا ہوا ہے، سب سے پہلا اثر اس خاندان کا آئے گا۔ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خاندان کا اثر آ گیا۔ اس کے بعد ماں باپ کی جو سوچ ہے، وہ سوچ آہستہ آہستہ بچے کے اندر آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر ماں باپ دن رات یہ باتیں کرتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، تو بچہ بھی آہستہ آہستہ یہی چیزیں سوچے گا، اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اس کو مختلف دوست ملتے ہیں، پھر ان دوستوں کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح دوست سوچیں گے اسی طرح وہ سوچے گا۔ 20 25 30 سال تک مکمل رنگ ایک بچے پہ چڑھ جاتا ہے۔ اگر اس کو دوست اور ماحول غیبت والا ملا تو وہ جگہ جگہ غیبت کرتا رہے گا۔ لڑائی جھگڑے والا ماحول ملا تو ہر وقت اس کے ذہن میں یہی چیزیں چلتی رہیں گی۔ اس کو پتہ نہیں کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، میرے رب نے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، اس کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ ہمہ وقت اس کے ذہن میں یہی چیز چل رہی ہوتی ہے جو اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ جہاں تک آپ نے دیکھا ہوگا، ایسی سوچ رکھنے والے مصلی پہ بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دعا مانگ کے وہیں غیبت شروع کر دیتے ہیں، وہیں باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا۔ میرے بھائیو، جو بندہ خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں بھی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوصاف میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں، طبیعت جب ایک دفعہ بن جائے پھر وہ ساری عمر ختم نہیں ہوتی۔ اگر کسی کی طبیعت لڑائی جھگڑے والی ہے تو یہ مسلسل چلے گی، غیبت والی ہے تو مسلسل چلے گی۔ دیکھیں نا، انسان نے کیا کرنا ہے، ہم دیکھیں کہ انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے یا نہیں؟ انسان کہاں پہنچ گیا؟ چاند تک جا رہا ہے۔ کیا کیا چیزیں ایجاد کر رہا ہے، ہم نہیں سوچیں۔ ہمیں صبح سے لے کے شام تک کیا فکر ہے، یہ کھایا اب شام دوپہر کو کھانا ہے، اب دوپہر کو کیا کھایا اب رات کو کھانا ہے، بس یہ اب رات کو کھا لیا اب کیا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی منزل ہے، پوری زندگی کوشش ہے ایک چھوٹی سی نوکری مل جائے، وہ مل گئی، 4 پیسے آگے بس راضی ہیں، بس یہ بس کر دیا، یہ زندگی ہے۔ خیال سوچ چھوٹی ہو جاتی ہے میرے بھائیوں۔ عرض کرنے کی پوری گفتگو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کہاں پہنچ گئی، ہم ابھی صرف کھانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی،
جو میری یاد سے منہ موڑ لے گا، جو میری باتیں نہیں سنے گا، جو میرے قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، جو میری طرف متوجہ نہیں ہوگا، مجھ سے منہ موڑ لے گا، میں اس کے لیے دنیا میں ایک سزا دوں گا، ایک سزا آخرت میں دوں گا۔ دنیا میں یہ سزا ہے کہ وہ بھوکا ہی رہے گا، معیشت تنگ ہوگی، صبح بھی کھانے کا فکر، دن کو بھی کھانے کا فکر، رات کو بھی کھانے کا فکر، یہ کھا لوں، یہ بنا لوں، یہ کھا لوں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ کثرت مل جائے، مال مل جائے، دولت مل جائے، عروج مل جائے، بلندی مل جائے، عظمت مل جائے، کثرت نے تباہ کر دیا، تمہیں ہلاک کر دیا۔ 10 سے 20 سال کے ہو گئے، 20 سے 40 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، حتی زرتم المقابر، قبروں میں جانے والے ہو، لیکن عادت نہیں ختم ہو رہی، عادت نہیں بگڑ رہی۔ عادت ختم تب ہوگی کہ جب اللہ کے ولی کی نظر پڑے گی۔ جب اللہ کے ولی کی نظر پڑے گی تو بچپن کی تربیتیں ختم ہو جائیں گی، دوستوں کی تربیتیں ختم ہو جائیں گی، محلے والوں کی تربیتیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا، خدا کی بارگاہ میں۔ بس یہی چیز عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی میں سوچے کہ میں نے کرنا کیا ہے، مجھے بھیجا کس لیے گیا ہے، اور جو خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، خدا کے بندوں کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے وجود میں، اس کے سوچ میں، اس کے دماغ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جو اللہ کے مرد کلندر سے وابستہ ہو جاتا ہے، میرے سجن سائیں کو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے۔ آپ نے بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ لاکھوں کا مجمع ہے، جب وہ مرد کلندر اپنے مسند پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا ہے، ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے مخاطب ہے، میری باتیں کر رہے ہیں، میرے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، مجھ سے مخاطب ہیں۔ یہ شان ان کو اللہ عطا کرتا ہے، یہ شان ان کو خدا عطا کرتا ہے، یہ شان ان کو رب عطا کرتا ہے۔ پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے صوفیہ لوگ ہیں، صوفیہ کی طبیعتیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ خدا کو جب پہچاننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر صوفی کی چند نشانیاں ہیں۔ یہ صوفیہ کی درگاہ ہے، یہ سجن سائیں کی درگاہ ہے، یہ سجن سائیں کا مرکز ہے، یا حضور سونا سائیں تشریف لاتے ہیں، کئی دن رہتے رہے۔ وہ لوگ آج بھی موجود ہیں جنہوں نے وہ جلوے دیکھے۔ حافظ حبیب اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں اپنے مرشد کا پیغام یہاں پہنچاتے رہے۔ حالیہ وقت میں حضرت علامہ مولانا سائیں خلیفہ رمضان طاہری نقشبندی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے۔ ہمیں یاد ہے انہی جگہوں پہ، یہ ماشاءاللہ اصغر صاحب خطاب کر رہے تھے، شہزاد صاحب بیٹھے ہیں، ہم انہی جگہوں پہ عشاء کے بعد بیٹھتے تھے، پھر وہ ترتیب دیتے تھے بچوں کو تیار کرو سندھ بھیجنا۔ کیسے بات، ہر رات کو عشاء نماز کے بعد مراقبے سے پہلے ہمیشہ یہ گفتگو ہوتی تھی، بھائی کون کون سے بچے تیار، ہم گلیوں میں گھومنے پھرنے والے، یہ ان کی مہربانیاں، تیار کیا، تربیت کی، سکھایا کہ بھائی وہاں ایسی کوئی سوچ نہیں رکھنی، لنگر کا کام کرنا ہے، خدمت کرنی۔ مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ وہاں امتحانوں میں ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بچہ آگے ہو جاتا ہے، کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، تو مختلف چیزوں کی باتیں ذہن میں آنا شروع ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، ہمیں وہ نمبر نہیں ملے، ہمیں پوزیشن نہیں ملی، ہم پیچھے رہ گئے، پوزیشن تو ہماری تھی، مل کسی اور کو گئی۔ یہ ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن جن کی منزل بڑی ہوتی ہے وہی چھوٹی چیزیں نہیں دیکھتے۔ اور جس نے لاہور پہنچنا ہے وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، بارش برس رہی ہے، گرمی ہے، اس کا ان باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوگا، اس کی توجہ ہوگی اپنی منزل کی، کہ میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے۔ اور صوفیہ جو ہوتے ہیں ان کی نظر بھی اپنی منزل پہ ہوتی ہے، ان کی منزل اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ وہ راستے میں اگر کوئی ان کو گالی دے، کوئی برا بلا کہے، کوئی غلط زبان استعمال کرے، صوفی اور ولی کی نشانی ہے کہ وہ کبھی بھی بد زبانی کے ساتھ جواب نہیں دیتے۔ خاموشی اور سکون جو رسول اللہ کا طریقہ ہے، میرے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، خلیفہ رمضان صاحب نے ہم بچوں کو بٹھایا، سمجھایا اور کہا کہ ہم نے کبھی آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ کون سی کلاس میں اور کون سی پوزیشن میں،
کی پوزیشنیں لینی ہوتی تو یہ ادھر ہی بہت مدارس تھے، یہاں بھی آپ حاصل کر لیتے، وہاں ہم نے کسی اور مقصد کے لیے بھیجا۔ ہم پوری زندگی آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ نے کیا پڑھا کیا نہیں، ہمیں یہی خوشی ہے کہ میرے محبوب کے دربار پہ رہے اللہ، اور جو رہے، جو پڑھ کے آئے یا جو تھوڑا پڑھے کچھ وقت رہے، وہ بھی میرے سجن سائیں کی محبتوں کو آج بھی محسوس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ فیض قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو صوفی کی عرض میں کر رہا تھا کہ صوفی کی وصف یہ ہوتی ہے کہ وہ صوفی خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ آ رہی ہے سمجھ بات؟ وہ کسی کی ترقی سے جلتا نہیں ہے، لڑتا نہیں ہے، اگر کوئی ترقی کر جائے تو اس کو دعائیں دیتا ہے، یا اللہ اس کو اور عظمتیں دے، اس کو